السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 352، سورہ التوبہ، آیت 30، پارہ نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کا اپنے منہوں کا کہنا ہے، وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں مارے کدھر بہکائے جا رہے ہیں۔ وقالت اور کہا الیہود یہودیوں نے عزیر جناب حضرت عزیر علیہ السلام ابن اللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ وقالت اور کہا النصارى عیسائیوں نے المسیح جناب عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ ذالک یہ قولہم ان کی بات ہے، بافواہہم ان کے منہوں کی، یضاہئون وہ مشابہت کرتے ہیں، قول الذین ان لوگوں کی بات کی جنہوں نے کافروا کفر کیا، من قبل ان سے پہلے، قاتلہم ہلاک کرے ان کو اللہ اللہ تعالی، انا کہاں یؤفکون وہ پھیرے جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ اور آج کا یہ سبق، اس سے پیچھے کی آیات میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب یہود و نصارہ کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان کے یہ جرائم ہیں کہ ان جرائم اور ان جرموں کی وجہ سے ان کے ساتھ لڑائی کرو، جہاد کرو۔ اب یہاں ان جرائم میں سے بعض کی کچھ تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اہل کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، مطلب اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں رکھتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت کے اندر دوسروں کو شریک اور شامل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ جناب عزیر علیہ السلام کون تھے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک جلیل القدر اور ایک عظیم المرتبت پیغمبر تھے۔ جناب عزیر علیہ السلام کو ان یہودیوں نے اللہ رب العالمین کا بیٹا کہا کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا بیٹا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا بنی؟ اس تعلق سے تفاسیر میں ہے کہ جو واقعہ اللہ رب العالمین نے سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ 259 میں ذکر کیا کہ وہ بندہ جو ایک بستی پر سے گزرا اور بستی گری پڑی تھی، بستی والے مر چکے تھے، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسا زندہ کرے گا؟ اللہ نے اس بندے کو موت دی اور پھر زندہ کیا اور پھر پوچھا کہ کتنی دیر رہے؟ کہنے لگے دن یا دن کا بھی کچھ حصہ
میں یہاں رہا ہوں گا۔ یہ بندہ کون تھا؟ یہ جناب عزیر علیہ السلام تھے۔ اور جناب عزیر علیہ السلام جب دوبارہ زندہ کیے گئے اور قریب کی یا دور نزدیک کی بستیوں میں گئے، کہا کہ میں عزیر ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ عزیر تو کئی سو سال ہو چکے ہیں، وہ تو کب کے فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ہی عزیر ہوں، میں ہی فوت ہوا تھا، مجھے ہی اللہ نے موت دی تھی اور مجھے اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو لوگ ماننے پر تیار جب نہ ہوئے، بستی میں موجود ایک بہت بڑی عمر کی خاتون حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھ کر پہچان لیتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ ہاں یہی عزیر ہیں۔ یہ وجہ رہی ہو یا یہ واقعہ یا جو بھی معاملہ رہا، لوگوں نے پیغمبر حضرت عزیر کو علیہ السلام اللہ رب العالمین کا بیٹا کہہ دیا یہود نے، اور یوں اللہ کی عبادت کے اندر اللہ کے غیر کو شریک کر لیا۔ نصارہ نے کہا، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے عیسیٰ کو علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیا، تو یہ نہ عقلاً درست ہے نہ نقلاً درست ہے۔ مر کر دوبارہ زندہ ہو جانا یہ اللہ یا اللہ کا بیٹا ہونا نہیں بنتا۔ بغیر باپ کے کسی کا پیدا ہو جانا یہ بھی اللہ یا اللہ کا بیٹا ہونا نہیں بنتا۔ اس لیے کہ جو مر گیا تو اللہ تعالیٰ تو موت سے پاک ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے تعارف کے اندر یہ فرمایا کہ میں کون ہوں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہونے پر اللہ کا بیٹا بنا لیا تو آدم علیہ السلام کو کیا بناؤ گے؟ ان کی تو نہ اماں ہیں نہ ان کے ابا جی ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہونے پر اللہ ہیں، اللہ کا بیٹا بنا رہے ہو، تین میں سے ایک کہہ رہے ہو، تو جناب آدم علیہ السلام کی تو نہ والدہ ہیں نہ ان کے والد ہیں، تو پھر انہیں کیا بناؤ گے اللہ کا؟ اللہ رب العالمین نے یہود اور نصارہ دونوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا اور اپنا تعارف بیان کر دیا کہ میرا تو یہ تعارف ہے۔ اس تعارف کے ہوتے ہوئے کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دینا یا مکہ کے مشرکوں کی طرح کہنا کہ فرشتے ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ سراسر کفر ہے اور کھلم کھلا شرک اکبر ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا نہیں اور کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ اللہ خود کسی کی اولاد نہیں اور کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اولاد نہیں، اور نہ کبھی کوئی اس کے برابر اس کا ہمسر ہے۔ تو اب کیا معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ تو نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے۔ تو یہودیوں نے یہ جھوٹ کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے یہ جھوٹ کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، بلکہ وہ دونوں اللہ کے بندے اور اللہ کے پیغمبر، دونوں اللہ کے بندے اور اللہ کے پیغمبر۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کا یہ جرم بتا دیا کہ یہ جرم ہے ان کا کہ یہ جرم اللہ پر ایمان نہ لانا ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کا بیٹا مانے گا تو پھر اللہ کی بیوی بھی ماننی پڑے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کی تو صاحبہ ہے ہی نہیں، اللہ کی بیگم نہیں ہے۔ تو عقل کے اندھوں، توحید کے دشمنوں، دین کے دشمنوں، جب اس کی صاحبہ نہیں تو اس کا بیٹا کہاں سے آ گیا؟ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی کوئی صاحبہ نہیں ہے۔ تو جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا عزیر کو اور عیسیٰ کو علیہ الصلاۃ والسلام، پھر کسی کو اللہ کی بیوی بھی یہ ظالم بناتے ہوں گے۔
یا پھر یہ کہ جب بیوی نہیں مانتے ہو تو اولاد کہاں سے ماننا تم نے شروع کر دی؟ یہ وہ وجہ ہے کہ فرمایا ان سے لڑائی کرنا ہے اور ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ یہی وہ ان کا عقیدہ ہے جو سراسر اللہ رب العالمین کی توہین پر مبنی ہے، اللہ کی گستاخی اور توہین پر مبنی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کو گالی دینا ہے دراصل، اور اتنا بڑا پاپ اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دینا کہ آسمان و زمین پھٹ پڑتے۔ اور ان عیسائیوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تثلیث، تین خدا میں ماننا، یا حلول کا عقیدہ کہ اللہ کسی میں اتر آتا ہے یا انسان خدا بن جاتا ہے، یہ تمام کا تمام کفر ہے۔ اور اسی طرح کا کام مسلمانوں کے اندر بھی رہا کہ جو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کا وجود قرار دیتے ہیں، وحدت الوجود کا عقیدہ، اور اسی طرح دیگر گھڑنتو عقیدے، وحدت الشہود کا عقیدہ اور حلول کا عقیدہ کہ ہر میں ہر کا نعرہ لگائیں اور وحدت الوجود کو معرفت قرار دیں، تو جیسے عیسائیوں کے عقیدے میں کوئی اس کے کفر ہونے میں شک نہیں، اسی طرح عقیدہ وحدت الوجود اور شہود اور حلول کے عقیدے، ان عقائد کے بھی کفریہ اور شرکیہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور بعض جاہلوں نے کہا، مشرکوں نے کہا کہ اولیاء اللہ میں اللہ تعالیٰ نزول کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اتر جاتا ہے، یا ولی ترقی کر کے اللہ تعالیٰ بن جاتا ہے۔ ان ظالموں نے کہا من تو شدم تو من شدی، من جا شدم تو تن شدی، طاقت نگوید باددا من دیگرم تو دیگری، میں تو ہو گیا، تو میں ہو گیا، میں جسم ہو گیا، تو جاں ہو گیا، کوئی یہ نہ کہے کہ تو اور ہے اور میں اور ہوں۔ ارے ظالموں، وہ اللہ اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، بندہ اللہ کیسے بن سکتا ہے؟ بندہ اللہ کا بیٹا کیسے بن سکتا ہے؟ بندہ اللہ میں کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ بندے میں کیسے آ سکتا ہے؟ وہ تو خالق اور مالک ہے، وہ تو الرحمن الرحیم ہے، اور وہ مستوی علی العرش ہے۔ ان صوفیوں بدعقیدہ لوگوں نے کہا کہ انا الحق، میں ہی حق یعنی اللہ ہوں، اور اسی طرح کفریہ نعرے لگائے اور الفاظ کہے کہ سبحانی ما آدم شانی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بڑی ہے۔ تو یہ بھلے اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے رہیں، حقیقتاً ان صوفیوں اور ان بدعقیدہ لوگوں، وحدت الوجود کا اور شہود اور حلول کے عقیدہ رکھنے والے، ان میں اور یہود و نصارہ میں رتی برابر کبھی فرق نہیں۔ اور یہی چیز ہندوؤں کے عقائد کے اندر کہ انہوں نے انہی چیزوں سے کروڑوں خداؤں کے عقیدے بنا رکھے ہیں، اور اس خبیث عقیدے سے تو پھر سب کا سب کچھ بیکار ہی ہو جاتا ہے کہ جب اللہ بندہ ہے اور سارے وجود اللہ ہی کی مختلف شکلیں ہیں، ظاہراً بندہ ہے اور حقیقتاً یہ اللہ ہے، نعوذ باللہ، تو پھر جہنم کاہے کی اور جنت کس لیے، عذاب کس لیے اور ثواب کس لیے، عذاب کس کو اور ثواب کس کو؟ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے یہ ان کے اپنے منہوں کی باتیں ہیں، نہ یہ بات عقلاً درست ہے نہ یہ بات نقلاً درست ہے، بلکہ یہ تو کافروں کی سی مشابہت ہے، یعنی جو پہلے موجود کافر مشرک اور جو ہے وہ قریب اور دور کے بت پرست جن لوگوں نے ایسے عقائد گڑھ کر رکھے، وہی کچھ یہود و نصارہ نے کیا، وہی کچھ ان بد عقیدہ صوفی کہلوانے والے نام نہاد مسلمانوں نے کیا، اور پہلے کے کافروں اور مشرکوں کے بھی یہی عقائد رہے، اور آج بھی یہی کچھ ہے ہندوؤں کے اندر کہ انہوں نے اللہ کے بہت سارے اوتار بنا رکھے ہیں اور ان کو نعوذ باللہ بہت سارے نام اور مختلف طریقے دے رکھے ہیں۔ تو ہندوؤں کے اندر، ہندوستان کے ہندوؤں برہمنوں کے اندر بھی یہی کچھ معروف تھا، اور اسی طرح چین، جاپان، قدیم مصریوں اور قدیم ایرانیوں میں بھی
اسی قسم کے عقائد مشہور اور معروف تھے، تو اہل کتاب ان کی ریس کرنے لگے، جاہل مسلمان یہودیوں کے راستے پہ چلتے رہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ ان کو ہلاک کرے، ان کو تباہ کرے کہ ان لوگوں نے اس قسم کا کفر بکا اور اس قسم کے کفریہ عقائد رکھے۔ مطلب ایسے لوگوں کے حق میں یہ بد دعا کے قابل ہیں کہ اللہ ان کو ہلاک کرے کہ انہوں نے اللہ کی ذات پہ جھوٹ بولا اور پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور مشرک کلمہ پڑھنے والے کلمہ گو مشرکوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا، مسیح اللہ کا بیٹا، اور انہوں نے کہا کہ یہ نور من نور اللہ ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ یہ کلمہ گو مشرکوں نے کہا، جبکہ ان کا کہنا اور ان کا کہنا وہ ایک برابر ہے۔ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، انہوں نے اللہ کا نور بنا دیا، کہ گھڑنتو روایت لے کر آئے کہ اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نور سے اپنے نبی کا نور پیدا کیا، حالانکہ پہلے والد پیدا ہوگا پھر اولاد پیدا ہوگی۔ آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، انہوں نے بیٹے کو پہلے پیدا کر کے رکھ دیا، اور یوں لم یلد ولم یولد کی نفی کر دی اور اللہ کا نور بنا دیا، جبکہ اللہ تعالی نہ کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کا حصہ ہے، نہ کوئی اللہ کا حصہ ہے۔ تو جیسے وہ عقائد حرام اور کفر اور شرک پر مبنی، اسی طرح مخلوق کو اور نبی رسول کو اللہ کا حصہ کہنا، اللہ کا نور کہنا، یہ بھی اسی طرح ہے جیسے یہود و نصارہ نے پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا۔ نعوذ باللہ من ذالک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔